बहुत गुर्बत में टाइम गुजरा। 90% रिश्तेदारों ने आंखें फेर ली थी। टाफियाँ बेची, सब्जी बेची, दुकानों पे काम किया, झाड़ू फेरे। समोसे वाली दुकान थी, उसको मैं समोसे बना के देता था। ट्रक से आटे उतार उतार के मजदूरी की। क्या काम है जो नहीं किया। दरबारों पे सोया, पार्कों में सोया, फुटपाथों पे सोया, सैकड़ों मील पैदल चला। बुरे से बुरा काम भी करता था, झाड़ू फेरता था, बर्तन धोता था, रोटियां पकानी, आटा बड़ा अच्छा गूंथ सकता हूँ। मुझे तो छठी जमात में पता चला कि एबीसी भी होती है। कई अरसे तक कॉमिक्स में पड़े हुए थे कि बड्डी एबीसी लैदा होंदी, निक्की एबीसी लैदा होंदी। हमारे टीचर भी ऐसे थे जो कहते थे CUP कप नहीं सप। मेरी लाइफ बदली जब मेरी जिंदगी में मेरी बेगम आई। फिर मैंने जिंदगी में जो उल्टा काम किया वो सीधा हो गया। आपने अपने बच्चों की माँ को उनसे प्यार करते देखा तो फिर अपनी माँ तो याद आती होगी। ओहो उफ उफ। आपको यकीन करेंगे मुझे कोई 9-10 मुल्कों से शादियों की ऑफर है। इस मुल्क की 2-3 बड़ी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, वो कहती हैं कि हम तुमसे शादी करें। मैं जब पिंड में जाता हूँ ना तो सारे कहते हैं कि असी तेरी फीस देती सी, और मैं सारों कहता हूँ कि आपने ही दी थी। अगर ये मेरे ऐब जाहिर हो जाएं तो मुझे दुनिया नफरत करे। मैं इतना ऐबदार, इतना गुनाहगार आदमी। मैं बेगम को ना जो ही मुझे नजर आए मैं उसको कहना चाहता हूँ कि यू चीटर, यू बेवफा, मैं फिर आ गया हूँ, अब इधर से कहाँ जाओगी मुझे छोड़ के। बटी साहब, मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपका जो बचपन था वो नॉर्मल बच्चे की तरह बचपन नहीं था। आपने बड़ी महरूमियाँ देखी हैं, और इतनी महरूमियों के बाद आप माशाल्लाह, आपको अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी, अब आपके पास सब कुछ है। ये इतना सारा कुछ आपने अचीव कैसे किया? आपका बचपन कैसा था, ज़रा थोड़ा सा बताएंगे। बचपन कैसा होता है एक लोअर मिडिल क्लास आदमी का, गरीब आदमी का। हम सफ़ेद पोश लोग थे। सफ़ेद पोश इन द सेंस के बस इतना ही था कि मांगना नहीं पड़ता था। अपने घर के दाने, अपने घर था मेरा। मैं अभी स्कूल गोइंग नहीं था। मैं अक्सर बताता हूँ मेरी वालिदा फौत हो गई। वालिद साहब ने बाद में दूसरी शादी कर ली। फिर उसके बाद धक्के, नाके, फाके, धमाके वो जैसे होते हैं, और बहुत गुर्बत में टाइम गुजरा। बहुत गुर्बत थी, यानी गुर्बत इन द सेंस के गुर्बत घर में नहीं थी, लेकिन सुतीली माँ थी, बाप की दूसरी शादी थी, माँ नहीं थी। रिश्तेदारों ने ऑलमोस्ट 90% रिश्तेदारों ने आंखें फेर ली थी। तो धक्के खाए, रात रहने के लिए यूनिफॉर्म, किताबें, फीस। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ता था, टाट वाले स्कूल में, तो बहुत। और फिर तकरीबन स्ट्रगल इस तरह ही थी कि क्या है कि टाफियाँ बेची, सब्जी बेची, पार्कों में सोया। आपने? हाँ, अच्छा। सब्जी बेची, पार्कों में सोया। परमानेंट बेचते थे या कोई स्कूल की फीस वगैरह के लिए? नहीं, एक वक्त था कि जब दिन गुजारने के लिए कि आप पैसे मिल जाएं, बस इस तरह। दुकानों पे काम किया, झाड़ू फेरे, उसको कहते हैं कि क्या काम है। समोसे, जो हम एक समोसे वाली दुकान थी, उसको मैं समोसे बना के देता था। यानी उसने कहा कि आप इस समोसे डाल के वो बनाते उसमें आलू बना के तो वो समोसे बेचे। ट्रक से आटे उतार के तो दुकान पे रखे, मजदूरी की। हाँ, मजदूरी की। और यानी क्या काम है जो नहीं किया। दरबारों पे सोया, पार्कों में सोया, फुटपाथों पे सोया, सैकड़ों मील पैदल चला। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि एक हेल्पर के तौर पे लाइब्रेरी असिस्टेंट प्राइवेट स्कूल में वहाँ से की नौकरी की, और धक्के खा के। और जहाँ तक मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि, और कभी भी ये भी कोई ख्वाब भी नहीं था कि क्या करूँ। बस मुझे एक था कि मैं, यानी ये बदलना है, ये चेंज करना है, ये नहीं। और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। मैं जो बुरे से बुरा काम भी करता था, झाड़ू फेरता था, बर्तन धोता था। एक बार हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे लाहौर में अपने घर में रखा, तो उनके बर्तन धोने, उनके लिए रोटियां पकानी, उनके लिए साले। मैं बड़ा अच्छा उनमें बर्तन आटा बड़ा अच्छा गूंथ सकता हूँ। मैं पराठे बड़े अच्छे बना सकता हूँ। हाँ, मैं हांडी बड़ी अच्छी बना सकता हूँ। तो उसके बाद वहीं से सीखा, उनके घर पे बनाते। और एक कपड़े इस्त्री करना मुझे नहीं आते थे, लेकिन वो भी बड़े किए। मगर वो शर्ट एक तरफ मैं करता था, लोगों के हाँ जाहिर है, दूसरी तरफ करता था तो वो पिछली वाली ख़राब हो जाती थी। तो वो सारा कुछ किया। और ये जो आज आप देख रहे हैं और ये जो कल था, 2 लफ्ज़ों में ये सारा। कल भी अल्लाह का फजल था जब मैं सब्ज़ी बेच रहा था, आज भी अल्लाह का फजल है जो मैं आपके सामने बैठा हूँ। और कुछ भी नहीं है। मैं कहूँ कि मेरी मेहनत की वजह से मिला, नहीं।
میری قابلیت کی وجہ سے نہیں. مجھے تو چھٹی جماعت میں پتہ چلا کہ ABC بھی ہوتی ہے. اچھا. اور کئی عرصے تک تو ہم اس میں پڑے ہوئے تھے کہ بڑی ABC علیحدہ ہوندی, نکی ABC علیحدہ ہوندی. ہمارے ٹیچر بھی ایسے تھے جو کہتے تھے CUP کپ نہیں سپ, تو ہم پڑھتے تھے CUP مین سپ. اسکول جانے کے ساتھ ساتھ محنت کرتے تھے یا اسکول کے بعد یہ آپ نے سارے کام کیے؟ میں نے آپ کو میٹرک جو تھا نا وہ ریگولر پڑھا حافظ آباد میں. ہاں پنڈی بٹیا. لیکن اس کے بعد میں نے جتنی بھی وہ پرائیویٹ تھی, یعنی انٹر پرائیویٹ, BA پرائیویٹ, MA پرائیویٹ, تو اس کے ساتھ سارا اس کے ساتھ پڑھنا تو ایک سیپریٹ تھا. میری لائف بدلی جب میری زندگی میں میری بیگم آئی, اور بیگم میری بہت امیر تھی. یعنی میں ان کی مثال نہیں دینا چاہتا, لیکن اتنی امیر تھی کہ جتنا جہاں میری سوچ ختم ہوتی تھی وہاں اس کی عمارت شروع ہوتی تھی. آپ کو کہاں ملی تھی وہ؟ بس میں کہہ رہا ہوں سب اللہ کا فضل. اسلام آباد میں, ظاہر اسلام آباد میں اسلام آباد گیا. آپ کو بھابھی سے پیار ہوا تھا یا بھابھی کو آپ سے پیار ہوا تھا؟ سچی بات بتاؤں, مجھے بیگم کو ہوا تھا مجھ سے, اور میرے جینون پن پہ, جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جو کچھ اقرار بھی انہوں نے ہی کیا. نہیں, میں نے پہلے اظہار محبت کیا. پینڈو ہے نا, آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ مجھے لائک کرتے ہیں. تو اور پھر ان کے بعد بیگم میری لائف میں آئی, تو پھر میں نے یہ کاغذ پکڑا ہاتھ میں تو وہ سونا بن گیا. پھر میں نے زندگی میں جو الٹا کام کیا وہ سیدھا ہو گیا. اچھا, ماشاءاللہ بڑی نیک خاتون تھی. اللہ, اس کی زندگی میں 3 چیزیں تھیں, اللہ, رسول, قرآن, اور زمین پر ارشاد, اور چاروں طرف میرے طرف. پھر اس نے مجھے وہ میری ماں کی محرومی ختم کر دی, میری بھوک ختم کر دی, پیسے کی 2 چیزیں مجھے کبھی بھی, آپ ان 2 چیزوں سے مجھے مرعوب نہیں کر سکتے. مجھ سے بھی بڑے بڑے غلطیاں ہوئی ہیں, 2 چیزوں کی کبھی بھی نہیں. کبھی بھی زندگی میں مجھے پیسہ اٹریکٹ نہیں کر سکتا. میرے آگے 1 ارب روپیہ رکھ دے کہ یہ لے لے اور یہ کام نہ کر, تو میں کہوں گا اس پیسوں کے لیے نہیں, ویسے تو کہے گا تو میں نہیں کرتا. اور دوسرا, کوئی عہدہ مجھے متاثر نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل کہ کوئی یہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں, میرے لیے نارمل آدمی. یہ دونوں خوف نکالے بیگم. آپ نے اپنے بچوں کی ماں کو ان سے پیار کرتے دیکھا تو پھر اپنی ماں تو یاد آتی ہوگی. اوہ ہو, کیونکہ وہ آپ نے تو دیکھی نہیں وہ ساری چیزیں. اوف, یہ تو وہ سوال ہے. اچھا, میں خوش نصیب ہوں اس وجہ سے کہ جب میں ابھی اسکول گوئنگ تھا تو میری ماں چلی گئی. میں بد نصیب نہیں کہتا, خوش نصیب کہتا ہوں. اللہ کو میں پیارا ہوں. اللہ یعنی اس کا مطلب اللہ کا مجھ پہ فوکس ہے, اس کو پتہ ہے کہ ورنہ ماں کیوں لیتا مجھ سے اللہ. پھر اللہ نے میرے لیے, آپ کے بچوں کے ساتھ بھی, پھر جب میرے بچے ہوئے اسکول گوئنگ تو پھر وہ چلے گئے. اب اللہ نے مجھے 2 چانس دیے ہیں. اب آپ کو یقین کریں گے مجھے کوئی 9-10 ملکوں سے شادیوں کی آفر ہے. اچھا. اور اسلام آباد, پنڈی, یعنی اس ملک میں شادیوں کی آفر ہے. اس ملک کی 2-3 بڑی بہترین ایکٹریس ہیں, ان کی وہ کہتی ہیں کہ ہم تم سے شادی کریں. کیوں؟ اور وہ کہتی ہیں کہ بس کرنی ہے. تو یقین کریں کہ میں جب بیگم کو دیکھتا ہوں نا, بیگم کو, تو میں کہتا ہوں کہ میں اس جیسی ملنی کوئی نہیں ہے, تو اب کیا کرنی شادی. اور جب بچوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی شادی کر لوں, کیونکہ میں بچوں کو, چونکہ بیگم نے مجھے 3را بچہ سمجھا ہوا تھا, اس نے اتنا پیمپر کیا کہ مجھے گھر کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. مجھے کبھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آلو کتنے کے ہیں, پیاز کتنے کے ہیں, گھر کیسے چل رہا ہے. سر, وہ جو رشتہ دار تھے جنہوں نے آپ سے اتنی بے مروتی برتی, وہ اب ان کا رویہ کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ جب اللہ نے آپ کو عروج دیا, جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا. آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ میرا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے, وہ میں بعد میں پوچھوں. تو اب ایسا رویہ ہے کہ میں جب پنڈ میں جاتا ہوں نا تو سارے کہتے ہیں کہ اسی تیری فیس دیتی سی, اور میں ساروں کہتا ہوں کہ آپ نے دی تھی. اچھا. اور اب مجھ سے جتنی خدمت ہوتی ہے نا, اور میں ابھی بھی اتنی نہیں کر پا رہا جتنی مجھے کرنی چاہیے, لیکن جتنی خدمت ہوتی ہے میں اتنی کر رہا ہوں. بھول گئے, ختم, حد ہو گئی. انہوں نے اس پتھر کو اتنی ٹھوکریں ماری کہ یہ گول ہو گیا. جب میری والدہ فوت ہوئی تو میری بھائی کو میری نانی لے گئی, اس نے پالا, اور میری بہن کو میری خالہ لے گئی, اس نے پالا. میں دادکوں کے پاس رہ گیا. اچھا. تو ہم اکٹھے نہیں رہ پائے. وہ بہن بھائیوں والا وہ جو ایک ہوتا ہے نا, وہ یادیں نہیں ہیں, لیکن بھائی میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. بہن کی شادی ہو گئی ہے, اور میں دونوں میرے قریب ہیں, دونوں کے لیے میں جتنا کچھ ہو سکتا ہے ضرور کرتا ہوں. بہن کو بہت پیار کرتا ہوں. ڈیفینیٹلی وہ تو چاہ رہی ہوں گی. اچھا, مزے کی بات بتاؤں. اچھا, اور کوئی چاہے نہ چاہے آپ کی بہن چاہ رہی ہوں گی کہ آپ دوسری شادی کریں. ہاں, نہیں سارے کہتے ہیں, سب کہتے ہیں. بہنوں کو پیار ذرا میری بیگم جو تھی نا, وہ مجھ سے زیادہ میرے بھائیوں بہنوں کو وہ دیکھتی تھی, لک آفٹر کرتی تھی. اور اس نے سارے رشتے, وہ بس کیا کروں, میں اب ان ہوٹلوں میں نہیں ٹھہرتا جس میں میں اور میری بیگم ٹھہرے. ان رستوں پہ نہیں جاتا جن میں میں اور میری بیگم چلے.
وہ چیزیں نہیں شوق سے پکواتا جو بیگم میرے لیے پکواتی تھی، اور وہ اس موسم کو کی طرف توجہ نہیں دیتا جو میری بیگم کو پسند تھا. میری بیگم کا جو آخری گھر ہے، یعنی میں کبھی بھی نہیں کہتا فوت ہو گئی ہیں، اللہ کے پاس چلے گئی، آخری گھر کبھی بھی نہیں تھا، قبرستان ہے، لیکن وہ آخری. میں ابھی بھی جاتا ہوں تو ان کو صبح یا شام کو جا کے سارے دن کی سٹوری سناتا ہوں کہ آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، آج یہ تیرے بچوں نے یہ کیا، تیرے فلانا یہ کیا، گھر میں یہ کیا. آج بھی سال ہو گیا تقریباً، آج بھی میرے گھر کی سیٹنگ، ہاں گھر کی سیٹنگ وہی ہے جو بیگم چھوڑ کے گئی تھی. اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پہ چادر وہی ہے جو وہ بچھا کے گئی تھی، تکیے اسی طرح رکھے ہوئے ہیں. میں صفائی کرواتا ہوں، وہ سورہ بقرہ صبح لگاتی تھی وہ لگا دیتا ہوں. اس کا جو اسکول ہے وہ میں چلا رہا ہوں، اس کی جو مسجد زیر تعمیر تھی بنوا رہا ہوں، اس کا جو یتیم خانہ تھا وہ کر رہا ہوں. اور اس کو صبح دوپہر شام میں اس کو ہر روز شام کو میں جب سوتا ہوں تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ ایک دن اور کم ہو گیا، اب ایک دن اور بیگم کی طرف جانا ہے. تو مجھے اوپر جانے کا اب بڑا شوق ہے. جلدی ایک خوف آتا ہے کہ میرے بچے ایسی نہ باتیں کریں، پھر دوسرا آتا ہے کہ نہیں یار مجھے جب اللہ نے پالا تو ان کو بھی پالے گا. مجھے بڑا بچوں پہ آپ خوشی ہوتی ہے. ایک تو میں رحیم اللہ کے پاس جاؤں گا جو میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا، ابھی بھی ڈال. اگر میرے گناہ میرے عیب اس دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائیں، انجم تم بھائی ہو، ہمیشہ بڑے پیار ہے مجھے تم سے، اگر یہ میرے عیب ظاہر ہو جائیں تو مجھے دنیا نفرت کرے. میں اتنا عیب دار، اتنا گناہ گار آدمی ہوں، لیکن ہر روز میں سوچتا ہوں کہ جب ایک دن گزرتا ہے نا تو میں اتنا ایکسائٹڈ ہوتا ہوں کہ ایک دن زندگی کا اور کم ہو گیا. مطلب ایک دن اور اللہ کے قریب، ایک دن اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کا بڑا شوق ہے کہ ایک مرتبہ ہلکی سی ایک جھلک دیکھ لوں. اور دوسری بات ہے کہ ماں کو ملنے کا بڑا شوق ہے، کیونکہ مجھے ماں نے کبھی، مجھے یاد نہیں کہ کوئی آپ کی جب والدہ، آپ نے کہا نا جب آپ کوئی دوستوں کی والدہ جب بھی ڈال رہی ہوتی ہے نا تو میرا اندر سے کھنچ جاتا ہے، تو میں ماں کو جب بھی ڈالنا چاہتا ہوں. تیسرا میں بیگم کو نا، میں ایک جو ہی مجھے نظر آئے میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ یو چیٹر، یو بے وفا، میں پھر آ گیا ہوں، اب ادھر سے کہاں جاؤں گی مجھے چھوڑ کے. تو مجھے بڑا شوق ہے کہ میں جلدی اوپر جاؤں اور اپنی اننگز ختم کر کے جاؤں، اور جب جاؤں تو میری ایک ہی خواہش ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے. ایسے نہ کہا کریں، آپ کے بچے جو ہے نا ڈسٹرب ہوں گے. تھینک یو سر، بہت شکریہ. تھینک یو.